God bless Pakistan, but the time to act is now. جناب صلاح الدین صاحب. شکریہ جناب اسپیکر کہ آپ نے مجھے جس موضوع پہ اسمبلی میں بحث کی جا رہی ہے اس پر بات کرنے کا موقع دیا. کل میرے ایک ساتھی یہاں بات کر چکے تھے اور اپنی پارٹی کی نمائندگی کر چکے تھے. میرے بھی ذہن میں بہت سے باتیں تھیں. میں نے سوچا کہ میں بھی چند جملے تھوڑی سی مختصر سی بات یہاں کر لوں. پرسوں یعنی پیر کے دن پشاور میں دہشت گردی کا اندھوناک واقعہ پیش آیا. ٹی وی چینلز کے ذریعے جب اس واقعے کی تفصیل ہم نے جانی اور دیکھی تو ہم پریشان ہوئے. ایک خوف تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک شوق تھا، پورے ملک میں ہر طرف پھیل گیا. ایک انتہائی قابل مذمت واقعہ کہ جس میں 100 سے زیادہ نمازی شہید ہو گئے، 150 سے زیادہ زخمی ہوئے اور وہاں موجود اس میں شہید ہونے والے اور جو زخمی ہونے والے ہیں ان میں بیشتر ایسے لوگ جو کہ پولیس ملازمین تھے وہ شامل تھے. ہم سب کے لیے ایک تشویش کا باعث بنا یہ واقعہ. اور پچھلے کئی مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تواتر کے ساتھ ملک کے اندر ایک بار پھر دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، جبکہ اس کو مکمل طور پر اس کی کمر توڑ دی گئی. ہماری فوج نے زبردست آپریشن کیے اور اس آپریشن کے ذریعے اس طرح کے عناصر جو کہ ملک کے اندر دہشت گردی کا باعث بن رہے ہیں انہیں ختم کر دیا. کم سے کم ملک کے اندر کافی عرصے تک، کئی مہینے تک سکھ کا سانس لینا نصیب ہوا. پرسوں کا واقعہ بڑا دہشت گرد ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا آج کا خیال نہیں ہے. جب میں نے سیاست شروع کی ہوگی طالب علمی کے زمانے سے، جب میں نے پولیٹکس میں حصہ لینا شروع کیا، یہ وہی زمانہ ہے کہ جب پاکستان میں افغان جہاد کی تیاریاں ہو رہی تھی. یہ وہ زمانہ ہے. ہمارے شہروں سے بہت سارے لوگ اس جہاد میں حصہ لینے کے لیے مجاہدین بن کے جا رہے تھے. ہمارے شہروں میں بینر لگے ہوتے تھے کہ ایک کلاشنکوف کے پیسے دو، اتنے پیسے دو. یہ دکانوں پہ، شاپس کے اوپر چندے کے باکس رکھے ہوتے تھے. تو میرے جناب اسپیکر، میں یہ کہوں گا کہ ہماری ریاست کی طرف سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. ماضی میں ہماری ریاست کی طرف سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اور ایسے لوگوں کی سرپرستی باقاعدہ کی گئی ہے کہ جو کہ آگے چل کے پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کی انہوں نے. جناب اسپیکر، میں یہی کہوں گا کہ جب آپ مونسٹر پالیں گے، جب آپ بلاؤں کو پالیں گے، اپنے گھر میں بلاؤں کو رکھیں گے، سانپ بچھو کو رکھیں گے، تو وہ جوان ہونے کے بعد بالآخر آپ کو ڈسے گی. وہ بلائیں آپ کو نگلنے کی کوشش کرے گی. اور آج پاکستان کو یہ بلائیں جو ہم نے پالی ہے 40 سال میں، ہم نے تو پالی ہیں، کسی اور نے تو نہیں دی. ہم نے خود خوشی سے لی، اربوں ڈالر کی خواہش میں ہم نے لی، اپنی مرضی سے لی. تلقین کی جاتی تھی، بتایا جاتا تھا اسلام خطرے میں ہے. بھائی کہاں اسلام خطرے میں آ گیا؟ بھائی اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا کے ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام محفوظ ہو گیا. ارے وہ بنگلہ دیش جو ہم سے نکلا اور ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، پاکستان سے بہتر اسلامی تعلیمات کے اوپر وہاں عمل ہو رہا ہے اور امن کے ساتھ اپنی خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں. ہم نے پتہ نہیں کس طرح کی توجیہات پیش کر لی
کس طرح کے اسلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا. ہم نے یہاں ملا ازم نافذ کر دیا. ایک سیکولر آدمی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہے, کسی بات پہ سوچنا چاہے, کسی بات پہ بولنا چاہے, کسی بات پہ لکھنا چاہے, لکھ نہیں سکتا. اس پر پابندی ہے, اسے سزا ہوتی ہے. جناب اسپیکر, ہم ہمیشہ سے, کیونکہ ایم کیو ایم ایک سیکولر جماعت ہے اور ہمیشہ سے مذہبی ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں. قرآن میں ہے کہ نہ اپنا مذہب چھوڑو نہ کسی اور کے مذہب کو چھیڑو. ہم اس پر عمل کرتے ہیں. لوگوں نے اس کو بھی پتہ نہیں کیا بنا دیا, پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کہنے لگے. ایسا نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے, ہمارا ایمان پختہ ہے. ہم اللہ اور اس کے رسول پر مکمل اور اس کے قرآن کے اوپر مکمل ایمان رکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے ہم کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی اس پاکستان کو پتہ نہیں کہاں کس جگہ لے جا کے چھوڑ دیا گیا ہے. ملک کے حالات خراب, دہشت گردی کا سامنا, ہمارے فوجی بھائیوں جس میں کہ ہمارے جنرل بھی شامل ہیں, ہماری پولیس, ہمارے سویلین, ہماری خواتین, ہمارے بزرگ, ہمارے نوجوان, ہمارے بہت سارے مکاتب فکر کے لوگ, مختلف شعبوں کے لوگ اس دہشت گردی کا نشانہ بنے. ہماری مسجدیں محفوظ نہیں, ہمارے مندر اور چرچ محفوظ نہیں. آج پوری دنیا پاکستان آنے سے گریز کر رہی ہے. وہ کاروباری حضرات جو کبھی پاکستان آتے تھے, کراچی آتے تھے, لاہور آتے تھے, کاروباری معاہدے کرتے تھے, ڈیل کرتے تھے, اب وہ پاکستان نہیں آتے. وہ تمام ڈیل یا تو سنگاپور ہوتی ہے, یا کہ ہانگ کانگ میں ہوتی ہے, یا دبئی میں ہوتی ہے. یہ پاکستان کو اتنا غیر محفوظ کر دیا گیا ہے. اب بہت انف از انف, ہم وہاں تک پہنچ چکے ہیں. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا اسی طرح کی مونسٹرز کو پال کے, اسی طرح کی بلاؤں کو اپنے گھر میں رکھ کے آپ کو پاکستان لے کے چلنا ہے, یہ پاکستان کو بچانا ہے, پاکستان کو محفوظ بنانا ہے. ہماری معیشت آپ دیکھیے کتنی خراب ہوئی ہے. کھربوں ڈالر, ہم نے چند ارب ڈالر کی شوق میں یہ ساری چیزیں قبول کر لی. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے خدا نہ خواستہ کہ آج بھی اگر ہمیں اس طرح کی کوئی پیشکش آئے تو ہم اپنی گردن ہلا دیں گے کہ ٹھیک ہے, ہم تیار ہیں. کیونکہ ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے پوری دنیا میں, اسلام کا ٹھیکیدار ہم ہی ہیں. تو بھائی ہم نے جو تجربات حاصل کیے, جن مشاہدات سے گزرے ہیں, دنیا کتنی تیزی کے ساتھ آگے نکل چکی ہے. کبھی ہم کہتے تھے بنگالی کرنسی کو سامنے رکھے کہ 2 ٹکے کا آدمی کہتے تھے, آج بنگالی کہہ رہا ہے کہ 2 روپے کا آدمی ہے. یہ ہماری وہ حیثیت ہو گئی, معاشی طور پہ ہماری وہ پوزیشن ہو گئی ہے. یہاں تک آنے کی وجوہات کیا ہے؟ یقیناً پچھلے جو 40-50 سال گزرے ہیں, ان 40-50 سالوں کے دوران ہماری ریاست نے عوام کی امنگوں کے مطابق, عوام کی خواہشات کے مطابق فیصلے نہیں کیے. وہ فیصلے جو کہیں سے مسلط کیے گئے, وہ فیصلے کیے گئے. جناب اسپیکر, اس جنگ میں, اس لڑائی میں, اس دہشت گردی میں یقیناً ہر سیاسی جماعت نے, خاص طور پہ وہ سیاسی جماعتیں جو سیکولر جماعتیں ہیں, انہوں نے بہت قربانی دی ہے. اسی طرح سے میری پارٹی کے بھی بہت سے پارلیمنٹیرین اس کا نشانہ بنے. 80 کی دہائی میں سب سے پہلا دھماکہ ہوا تھا بوری بازار کراچی میں, اور پوری دنیا شتر دنگ رہ گئی تھی اس کے اوپر. اس کے بعد پہ در پہ واقعات ہوتے چلے, ہم نے سبق نہیں سیکھا. آج صرف پشاور غیر محفوظ نہیں ہے, آج صرف اسلام آباد غیر محفوظ نہیں ہے, آج صرف لاہور کوئٹہ غیر محفوظ نہیں ہے, آج کراچی بھی, بلکہ پورا پاکستان غیر محفوظ ہے. کون سا علاقہ ایسا جو کہ محفوظ سمجھا جائے؟
تو اس کو محفوظ بنانے کے لیے ہمیں اچھے صحیح فیصلے کرنا پڑے گی. آپ کو پتہ ہے اس لڑائی کے اندر کھربوں ڈالر کی پاکستان کا اپنا نقصان ہو چکا ہے. وہ ممالک جنہوں نے ہمیں ماضی میں اس آگ میں جھونکا، اب وہ ہمیں اکیلا چھوڑ کے چلے گئے. اور یہ غلطی انہوں نے ایک بار نہیں، افغان جہاد کے بعد بھی کی، انہوں نے پھر طالبان نائزیشن جو ہوئی وہاں پر افغانستان میں اس کے بعد بھی کی، ایک بار پھر ہمیں وہ چھوڑ کے چلے گئے. ہمیں اپنے آپ پہ اعتماد کرنا ہے، اپنے فیصلے خود کرنے ہیں. ہمیں اپنی مسجدوں کو محفوظ بنانا ہے، ہمیں اپنے مندر اور چرچ کو محفوظ بنانا ہے. ہم نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو محفوظ بنانا ہے. ہم نے ان کو سکھ اور اچھی زندگی دینی ہے، معاشی ترقی کرنی ہے. معاشی ترقی میں ہر لحاظ سے دنیا کی دوڑ میں آگے نکلنا ہے. وہ ایک ہی صورت ہے، یہ اس طرح کے تنازعات سے، جو عالمی تنازعات ہیں، ان سے باہر نکلیں بھائی، ان سے باہر نکلیں. اپنی قوم کے بارے میں سوچیں، اپنے شہریوں کے بارے میں سوچیں، اپنے ملک کے بارے میں سوچیں. وہ پاکستان کے جس کے لیے لاکھوں جانوں کی قربانی دی گئی، اس پاکستان کے لیے سوچیں. اگر آج بھی ہم اسی طرح سے لڑتے رہے، آپس میں سیاسی ایک دوسرے کے ساتھ چھینا جھپٹی کرتے رہے، اور جہاں جہاں موقع ملتا ہے اپنی چالاکیاں دکھاتے رہے، اور اس طرح کے ایلیمنٹ کو جو آگے پش کرتے رہے، تو اس سے بالآخر کسی ایک سیاسی جماعت کا نقصان نہیں ہوگا. میرا یا آپ کا نقصان نہیں ہوگا، اس کا پاکستان کو نقصان ہوگا. ہمیں اس پاکستان کو اس طرح کے نقصانات سے بچانا بھی ہے، اور اپنی فوج کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے کھڑا ہونا ہے، اور انہیں اتنا مضبوط اور حوصلہ دینا ہے، ہمت دینی ہے. ایک مضبوط فوج کے پیچھے یقیناً ایک مضبوط قوم ہی ہوتی ہے، جو اس کو اس چیز کے لیے تیار کرتی ہے کہ وہ جتنی بھی بڑی جنگ ہو دنیا کی، اس جنگ سے. تھینک یو. جناب مولانا اسد محمود صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. شکریہ جناب اسپیکر.